دوستوں آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ ہر طرف سے رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، رحمت و برکتوں کی بارش دیکھنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ پر رزق اور دولت کی بارش فرما دیں گے۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا پائیدار ہے کہ آج تک جس کسی نے بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کرا، اللہ رب العزت نے اس کے تقدیر کے تمام تالوں کو کھول دیا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیا، نصیبوں کو اجاگر کر دیا، رزق اور دولت سے مالا مال فرما دیا، پورے سال کے فائدے اس کی قسمت میں لکھ دی۔ اللہ والوں، جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو دوبارہ کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی وظائف، تسبیحات، اعمال کر کے تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہ ہوا، تو آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن میرے بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کر کے دیکھیے گا۔ اگر فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ اللہ والوں، جو بندہ آج اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے نصیب کے بنتالوں کو کھول دیں گے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر کر دیں گے۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی، آپ کی تنگ دستی، سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر آپ رب کریم سے 700 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب دینے پر قادر مطلق ہے۔ وہ میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ اس کی صفت ہے کن فیکون۔ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ دوستو، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اللہ والوں، میں اس عمل کی گارنٹی دیتا ہوں، اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر یہ عمل فائدہ نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ کسی ایک نے بھی کمپلین نہیں کی کہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ نہ ہوا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن اس عمل کو کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، نصیب اور تقدیر کو سنوار دیں گے، رستے کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کی پریشانیوں کی اور تنگ دستیوں کی چیخیں نکال دیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے، اس گھر کے تمام افراد کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر سے فاقوں کا، غربت کا، تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کا دن ہے۔ ایک ایسا خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ غیب سے رزق اور دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کریم کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور رب کریم کے 2 ناموں کا بہت ہی خاص اور مسترد عمل ہے۔ اللہ والوں، آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی رب سے مانگنا ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب رب دے رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم لاپرواہی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ہماری اس لاپرواہی نے ہمیں اس رستے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے،
महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हम लोग महीना खत्म होने से पहले अपने दोस्तों रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह वालों, रहमत तो रब की तरफ से आती है, रिस्क तो रब की तरफ से आता है। अगर आप महंगाई के साथ अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं तो आज अभी इसी वक्त लापरवाही को छोड़कर माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन की कदर कर लीजिएगा। माह रबीउल सानी के महीने में रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। जो बंदा भी झोली फैलाकर मंगता भिखारी फकीर बनकर आज रब्बे करीम की जात पर भरोसा करते हुए इस खास अमल को पढ़ेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत सातों आसमानों और जमीनों के खजाने आपके कदमों में ला कर रख देगा। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना खास है कि जब भी आप इस अमल को करेंगे अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमत की नजर फरमाएंगे। और अगर हम पर एक बार नजरे रहमत हो जाए, एक बार हम पर नजरे करम हो जाए तो अल्लाह वालों फिर वो नजरे करम हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अल्लाह वालों, आज आपने छोटा मोटा सदका लाजमी करना है। जो आपकी हैसियत हो 10, 20, 30 जितनी आपकी हैसियत हो सदका खैरात किया करें, क्योंकि सदका गुनाहों को मिटाता है, बुराइयों को मिटाता है, अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप सदका करो, अल्लाह पाक उम्र में और माल में खैर व बरकत में हर चीज में बरकत अता फरमा देगा, बरकत लौट के दोबारा आ जाएगी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात किया करते थे, क्योंकि एक हदीस पाक में आता है कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाती है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि छोटा मोटा सदका व खैरात करते रहा करें। अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफा पढ़ लेना और बताए गए तरीके तरतीब से पढ़िएगा, क्योंकि ये अमल इतना खास है कि मैं नहीं चाहता कि आपसे किसी भी किस्म की गलती कोताही हो, ये वजीफा जाया हो जाए। अगर आपको वजीफे की समझ ना आए या आपको वजीफा पढ़ना ना आए तो ये मौका ऐसे सजा देगा, ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और जब माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए किसी खास हाजत को लेकर बैठता है, फिर मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, हर शे खुद चल कर आती है। और इस महीने में रब्बे करीम खुद जब देने को तैयार है तो हम क्यों ना अल्लाह पाक की रहमतों बरकतों से अपनी झोलियां भरवा लें। अल्लाह वालों, एक वो वक्त है हम पूरा साल मस्जिदों के चक्कर लगाते हैं, रातों को जागते हैं, कयाम करते हैं, जाली पीरों फकीरों के चक्करों में ठोकरे खाते हैं। आज जब रब की जात खुद फरमा रही है, मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी हर दुआ कबूल करने पर कादिर हूँ। तो जो बंदा हाथ उठाकर दुआ करता है उसकी हर दुआ कबूल व मंजूर हो जाती है, हर हाजत पूरी हो जाती है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अल्लाह वालों, आप ये अमल माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब इशा, हत्ता कि रात 9, 10, 11, 12 बजे तक भी आप ये वजीफा पढ़ने की आप सबको मुकम्मल इजाजत है। अल्लाह वालों, आपने आज इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना, ये दौलत का तेज तरीन वजीफा है। अल्लाह वालों, इस अमल को करते साथ ही आज आप लोगों के पास करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए आ जाएंगे। अल्लाह वालों, जो शख्स भी आज ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा तो वो अपनी कामयाबी के तमाशे अपनी आंखों से देखेगा। जो लोग वजीफा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, किसी वजीफे से कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई वजीफा भी असर नहीं कर रहा, तो अल्लाह वालों, आज माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। अल्लाह वालों, ये एक ऐसा खास और ऐसा जादुई अमल है कि आप एक दफा पढ़ेंगे और आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। अल्लाह वालों, जो अमल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अमल घर में दौलत के अंबार लगाता है, गैबी दौलत आना शुरू हो जाती है। अगर कोई बंदा आज माह रबीउल सानी की 24 तारीख पीर के दिन
اس عمل کو کرتا ہے تو آج کے دن ہی انشاءاللہ وہ معجزہ دیکھے گا۔ اللہ والوں، اگر یہ عمل آپ کو فائدہ نہ دے تو میرا گریبان پکڑ لیجئے گا۔ اللہ والوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ کے گھر سے تمام بیماریاں، نحوستیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے جو بھی ہیں اللہ پاک کے حکم سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ نہیں یقین آتا تو آج یہ وظیفہ ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن اس خاص عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور بہترین ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، بس آپ نے اس وظیفے کو آج ماہ ربیع الثانی کی 24 تاریخ پیر کے دن صرف اور صرف 1-2 منٹ نکال کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ اول تو اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ جو تنگ دست ہے، لاچار ہے مولا، ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد عطا فرما دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے۔ مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں میرے مولا، صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ میرے مولا، ہمارے مقدروں کو تبدیل کر دے، نصیبوں کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ میرے مولا، ہم سے وہ کام لے لے جس کام سے تو راضی ہوتا ہے۔ میرے مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ہمیشہ اس راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، ہمیں اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا، سلف صالحین کی جماعت میں شامل عطا فرما، نبی پاک کے پڑوس میں ہمیں رہنے کی جنت میں توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ میرے مولا، جس وقت ہم قبر کے اندر جائیں، سوالات میں آسانی عطا فرما، نبی پاک کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، ہم تمام مسلمانوں کو فرقہ واریت سے دور فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب کو ایک اور نیک بنا کے میرے مولا کفار پہ ایک بھاری ضرب مارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات، مناجات سب پوری ہو جائے۔ اب اللہ والوں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی روزی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے،
کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، اٹک گیا ہے۔ اللہ والوں، آج کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، انشاءاللہ بہترین رزق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ وہ استغفار کا ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، ہم انسان ہیں، انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس سے کبھی کبھار ہم لوگ دار اسلام سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کرا کریں کہ روزانہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ والوں، آپ نے سب سے پہلے توبہ استغفار پڑھنا ہے، 70 بار پڑھنا ہے، یعنی استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگ استغفر اللہ کو 70 بار پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم کا ہے، جو رب کی ایسی خاص صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی رستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے رستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات، غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی کی سمجھ نہیں آ رہی ہو تو آپ اپنی تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیں۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ خود بخود کامیابی کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے رب کی ذات نوازے گی۔ اللہ والوں، جب رب کی ذات نوازتی ہے نا تو ہمیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ پڑھ کے رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ لوگوں نے رستے بنوانے ہیں، اپنے لیے رستے استوار کرنے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا، پوری آپ کی نظریں، پورا آپ کی توجہ جو ہے وہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے، لیکن 7 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لیں۔
آپ نے 7 بار سورۃ الکوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمت برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ آپ اپنی تمام دکھیاری بہنوں کے لیے، اپنی تمام بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا مستند اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک بار کر کے دیکھو۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر مجھے بتانا فائدہ ملا یا نہ ملا۔ اللہ والوں، یہ بسم اللہ اور یہ سورۃ الکوثر، ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں، آپ اگر ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بھی بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی 7 ناممکن حاجات کو ممکن بنا دے گی۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری کر کے تھک گئے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں، اس عمل کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل بھی بہت خاص ہے۔ آپ نے 2 صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا، دوسرا نام ہے یا سلامو۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اور جب کوئی بندہ یا ربنا یا سلامو کو جو بندہ بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھتا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھتا ہے، اللہ پاک ہمیشہ کی کامیابی اس کے مقدر میں لے آتا ہے۔ اس کے مقدر میں ہمیشہ کی کامیابی آتی ہے، ایسی کامیابی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد کامیابی ختم، پیسے ختم، پھر دوبارہ سے نوکری پر آ جاؤ۔ اللہ والوں، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والوں، آج جو بندہ کامیابی، عروج، ترقیاں چاہتا ہے، وہ اس خاص عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر اس درود پاک کو 3 بار پڑھ لیں۔ کوشش کریں اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو اول آخر 1 بار ہی درود پاک کافی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ لوگ 3 بار اول آخر درود پاک پڑھیں گے، اور لیکن جو دعا مانگنی ہے نا، وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے اندر نا جلد بازی کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، اور جو طریقہ بتایا جائے دعا کا اس کے طرح سے ہی دعا کریں۔ انشاءاللہ فائدے بہت سارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آتے ہیں۔ میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتی یا نہیں پڑھ پاتا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کرا کریں۔ اپنے تمام دکھ درد تکلیف اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں،
سجدے میں جا کے دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی کام کرے گی۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیے گا، دعا والی حالت میں کر کے رکھیے گا، سجدے میں جا کے دعا کریں، یقین کریں وہ رب تو تیار ہے دینے کو، وہ رب تو چاہتا ہے کہ انسان میرے گھر پر میرے گھر اور عبادت کر اور مانگ، استغفار کر، جو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط ہے میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا خیال جب ہی کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر میں آئے، اس کا بچہ اس کے ہو کر رہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اس کی بات مانے، تب ماں پھر اتنا خوش ہوتی ہے کہ تن من دھن بیچ کر بھی اپنے بچے کی خواہش پوری کرتی ہے۔ اسی لیے یہ اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچے رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو سوچے آپ کو کتنا ملے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔